زندگی مشکل ہو جائے، راستے تنگ پڑ جائیں اور دل تھک جائے، تب انسان کیا کرے؟ کیا وہ ہار مان لے یا پھر اللہ سے مانگے، صبر کرے اور اپنی کوشش جاری رکھے؟ زندگی کبھی بھی سیدھی لکیر نہیں ہوتی، اس میں اونچ نیچ ہے، خوشی ہے، غم ہے، آس ہے اور کبھی نا امیدی بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے مگر دل کے اندر درد چھپا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے خود سے پوچھا ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو حقیقت میں انسان کے پاس کیا باقی رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے صرف اللہ، وہ رب جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمارے آنسو بھی جانتا ہے اور ہمارے دل کے بوجھ کو بھی۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم دراصل اپنے اصل خالق سے جڑ جاتے ہیں۔ وہ رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں سن رہا ہوں۔ دنیا والے شاید نہ سنیں، شاید مصروف ہوں، شاید ان کے پاس وقت نہ ہو، لیکن اللہ کبھی مصروف نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، دعا کرتا ہے مگر کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسے میں اکثر لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہی تو اصل امتحان ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنی دعائیں کی، اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے دعا پر کتنا یقین رکھا ہے۔ کبھی کبھی اللہ فوراً دے دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے اور کبھی اس کے بدلے بہتر چیز عطا کرتا ہے، ہمیں بس مانگتے رہنا ہے۔ اب یہاں پر میں کہنا چاہوں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو شاید یہ بات آپ کے لیے ہی ہے، شاید اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، شاید وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں صبر کی طرف۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دکھ محسوس نہ ہو، بلکہ صبر یہ ہے کہ دکھ کے باوجود اللہ پر یقین قائم رہے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، دل ٹوٹا ہو، امید کمزور ہو، پھر بھی زبان کہے الحمدللہ، یہی صبر ہے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے نہیں کھلتے، جیسے پھول اپنے موسم میں کھلتا ہے، اسی طرح آپ کی دعا بھی اپنے وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اللہ کبھی دیر سے نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر نوازتا ہے۔ ہاں، انتظار مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ انتظار ہی تو انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ کوشش۔ صرف دعا کافی نہیں ہے دوستوں، ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے، اپنے کام کے لیے ایک کوشش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تڑپ کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے اصل صبر، اور صرف صبر بھی کافی نہیں، ہمیں کوشش بھی جاری رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔
कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। कभी लोग आपको कमज़ोर कहेंगे, कभी आपकी हिम्मत तोड़ी जाएगी, कभी हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन याद रखें, हार वही मानता है जो रुक जाता है और जीत उसी की होती है जो चलता रहता है। चाहे रफ्तार आहिस्ता हो, लेकिन कदम रुके नहीं। हर दिन एक नया मौका है। अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, चाहे वो कोशिश छोटी सी ही क्यों न हो। अपने दिल में ये अहद करें, मैं अल्लाह से मांगता हूँ, मैं सब्र करता हूँ और मैं कोशिश जारी रखूँगा। जब किसी रात आपको नींद न आए और दिल बोझल हो तो बस आंखें बंद करें और दिल ही दिल में कह दें, या अल्लाह मैं तेरे हवाले हूँ। यकीन जानिए ये अल्फाज इंसान के दिल को हल्का कर देते हैं। शुक्रिया कि आपने दिल के साथ सुना। अल्लाह आपको सुकून दे, रास्ता दिखाए और आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। आमीन। और याद रखें, अल्लाह से मांगो, सब्र रखो और कोशिश जारी रखो, क्योंकि एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। न उसके पास दौलत होती है, न शोहरत, न कोई पहचान, मगर उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है और वो ताकत है कोशिश। कोशिश वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। कोशिश वो रोशनी है जो अंधेरे कमरों में उम्मीद की किरण जगा देती है। जब बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करता है तो वो गिरता है, दोबारा उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर वो पहली बार गिरने के बाद बैठ जाता और ये कहता कि मैं नहीं चल सकता, तो क्या वो कभी चलना सीखता? नहीं, क्योंकि गिराना फितरत का काम है और उठ जाना इंसान का काम है। ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ हर इंसान को कभी न कभी मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ता है। कभी रोज़गार का मसला, कभी गुर्बत का मसला, कभी खानदान की जिम्मेदारियाँ, कभी इम्तिहान में नाकामी, मगर असल इंसान वही है जो हिम्मत न हारे, जो टूट कर भी जुड़े रहे, जो रो कर भी आगे बढ़े। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। घर में शदीद गुर्बत थी। उसके बाप मजदूर थे, माँ घरों में काम करती थी। कभी कभी ऐसा भी होता कि घर में खाने को कुछ भी न होता, लेकिन अहमद के दिल में एक ख्वाब था। वो पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसके पास अच्छी किताबें नहीं थी, जूते नहीं थे, लेकिन हौसला था, जज्बा था। दूर पैदल चला जाता था, कभी धूप में जलता, कभी बारिश में भीगता, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ता। रात को मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में बैठकर पढ़ता और दिल में कहता, अगर मैं मेहनत करूँगा तो अल्लाह मुझे ज़रूर नवाजेगा। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे ये गरीब का बच्चा क्या बनेगा, मगर अहमद उनकी बातों पर ध्यान न देता। वो जानता था कि हालात गरीब हो सकते हैं, लेकिन ख्वाब स्ट्रगल नहीं होते। साल गुजरते गए, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। आखिरकार एक दिन वही अहमद एक बड़ा डॉक्टर बन गया। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतना आगे निकल जाओगे। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कोशिश नहीं छोड़ी थी और कोशिश वालों
کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ دوستو قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ کیا خوبصورت پیغام ہے۔ اس آیت میں پوری زندگی کا راز چھپا ہے۔ اللہ اس انسان کو عزت دیتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو ہار نہیں مانتا۔ زندگی میں ایسے لمحے ضرور آئیں گے جو لوگ آپ پر ہنسیں گے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، کہیں گے کہ تم سے نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں لوگوں کی باتیں حقیقت نہیں ہوتی، صرف آوازیں ہوتی ہیں۔ حقیقت آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ کی نیت ہوتی ہے، آپ کا حوصلہ ہوتا ہے۔ کامیابی کسی ایک دن میں نہیں ملتی دوستوں، یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنتی ہے۔ روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے سے بھی بنتی ہے، کبھی گرنے سے، کبھی سنبھلنے سے، کبھی رونے سے، کبھی مسکرانے سے بنتی ہے۔ دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی دیکھ لیں۔ ابراہیم لنکن کی کئی بار الیکشن ہارے، کاروبار ناکام ہوا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور ایک دن امریکہ کے صدر بن گئے۔ تھامسن ایڈیسن نے ہزاروں تجربے ناکام ہوئے دیکھے مگر ہار نہ مانی اور بلب ایجاد کیا۔ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے تو آج دنیا اندھیرے میں ہوتی۔ اسی طرح آپ بھی اگر طالب علم ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک دن کی پڑھائی زندگی نہیں بدلتی، مگر مسلسل محنت ضروری چاہیے، ضرور زندگی ہماری بدل دیتی ہے۔ اگر ہم لگاتار محنت کریں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی خواب کے پیچھے ہیں تو بس ایک بات دل میں بٹھا لیں، ناکامی دشمن نہیں ہے، استاد ہوتی ہے۔ ناکامی دشمن نہیں ہے، استاد ہوتی ہے۔ ناکامی ہمیں سکھاتی ہے کہ کہاں غلطی ہوئی، کیسے بہتر بن سکتے ہیں، کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں اور ہماری غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہمیں اور کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب ہمیں ناکامی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ آئیے آج خود سے ایک وعدہ کریں کہ میں ہار نہیں مانوں گا، میں کوشش جاری رکھوں گا، میں خود پر یقین رکھوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا، چاہے حالات کٹھن ہوں، چاہے راستہ مشکل ہو، میں اپنی منزل تک پہنچ کر رہوں گا۔ منزل انہی کو ملتی ہے جو اس کی کوشش میں رہتا ہے، اور ہمیشہ کوشش کرنے کے بعد کئی بار گر جانا پڑتا ہے، لیکن کئی بار گر جانے کے بعد ہی ہمیں ایک صحیح منزل ملتی ہے، ایک صحیح راستہ ملتا ہے، اور وہی ہماری محنت ہوتی ہے اور وہی ہماری ایک کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے دوستو کہا جاتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے زندگی انہیں سلام کرتی ہے جو مشکل وقت میں بھی حوصلہ رکھتے ہیں، جو گر کر بھی اٹھتے ہیں، جو ہمت نہیں ہارتے ہیں، اور یہی سچ ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ جو ہے ایک اچھا انسان بنائے اور ہماری جو ناکامیاں ہیں انہیں جو ہے کامیابی میں بدل دے۔ اللہ حافظ۔